خیالات کا اظہار فرما رہے تھے طالب علم محمد عمر صاحب۔ اب میں اس کے بعد درجہ ثالثہ ہی سے تعلق رکھنے والے طالب علم شاہ حسین صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اسلام اور سیاست کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں پیری۔ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں پیری۔ خصومت تھی سلطانی و راہبی میں کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بزیری۔ سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری۔ ہوئی دین و دولت میں جستم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام اور طلباء عظام اور مسند انصاف پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، میں آج اس پرشائی کی جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے اسلام اور سیاست۔ سامعین محترم، اردو لغات میں سیاست کو بمعنی سلطنت، حکومت، سرداری اور ملکی معاملات بیان کیا گیا ہے، اور عالم اسلام کے عظیم مبلغ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایاناز کتاب احیاء العلوم میں سیاست کی تعریف یوں کرتے ہیں: ہی التالیف والتعاون علی اسباب المعیشت و ضبطها۔ امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں سیاست پر رقم تراز ہے: ہی الحکمت الباحثۃ عن کیفیت الربط الواقع بین اہل المدینہ۔ سیاست کی اصطلاحی تعریفوں کی روشنی میں قرآن مقدس میں سیاست کا ملاحظہ کرتے ہیں، چنانچہ قرآن کہتا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ علامہ قاضی بیضاوی و علامہ آلوسی رحمہم اللہ کے بقول اس آیت میں آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے، اور ہر نبی جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کی سیاسی و دینی رہنمائی کر کے نفوذ کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ۔ اسی طرح یہ مضمون احادیث سے بھی وارد ہوا کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام اور سیاست ایک ہی چیز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کا کوئی قول و عمل دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی اسلام اور سیاست میں کسی قسم کا لا تعلقی اور تباین ہوتا تو خدا کی قسم انبیاء کبھی سیاست نہ کرتے۔ جب انبیاء نے سیاست کی ہے اور یقیناً کی ہے تو وہ لوگ جو اسلام اور سیاست کو متباینین سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو اسلام اور سیاست میں لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دجال و کذاب کہنا بالکل بجا ہوگا۔ سامعین محترم، اسلام اور سیاست کا تعلق صرف قرآن و حدیث کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی سیاست سے پر ہے۔ ذرا تاریخ کے اوراق کھول کر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس قسم کی سیاسی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ آپ کا سیاسی شعور کیا تھا؟ آج ہم مغربی سیاست کی بدنامی کی وجہ سے برملا سیاست کا نام نہیں لے سکتے، علی اعلان سیاست کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ مغربی اصطلاح میں عظیم سیاستدان اس کو کہا جاتا ہے جس نے جھوٹ، فریب، دھوکہ بازی، پکاری، وعدہ خلافی کو اپنا نصب العین بنایا ہو، جبکہ اسلام میں سیاست کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اپنی امت کے لیے مذہبی رہبر بھی ہے، سیاسی پیشوا بھی، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی اسلامی سیاست تھی جس کی بنا پر مدینہ کی چھوٹی سی ریاست 15 سال کے قلیل عرصے میں 13 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئی۔ آج اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر غاصبوں سے اپنا حق چھیننے کے
کے لیے بیدار ہو جائے اور دین اسلام سے بے خبر اسلام اور سیاست کو دور سمجھنے والوں کو یہ پیغام دے، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے لیے حدود مقرر کر کے اسے حرم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سیاست نے فتح مکہ میں ایک غیر معمولی کردار ادا کیا۔ وہ اس طرح کہ مکہ حرم تھا اور حرم میں قتال ممنوع تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا، جب قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا تو مسلمانوں کے لیے بھی مکہ پر حملہ کرنے کے لیے جواز پیدا ہوا۔ یوں میرے نبی کی عظیم سیاسی بصیرت کی وجہ سے مکہ فتح ہوا۔ خانہ کعبہ میں رکھے 360 بتوں کو گرا کر، خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرا کر بزبان حال ہمیں یہ پیغام دے گئے، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں تلے مسل دے تو شاخ گل کے ہر پتے پہ قتل عام لکھ دینا۔ سامعین محترم، اگر اسلام میں سیاست نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سیاسی امور کبھی انجام نہ دیتے۔ انبیاء کا صاحب فضیلت ہونا بدیہیات میں سے ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہے، لہٰذا وہ بھی صاحب فضیلت ہوئے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس و اذا فسد فسد الناس العلماء والامراء۔ اس لیے جب تک علماء ان اصولوں پر چلتے ہوئے قوم کی دینی و سیاسی سرپرستی کرتے رہے تب تک دین اسلام اور قوانین اسلام کا رواج تھا، اور علماء و صلحاء کی ایک سیاسی قوت ہوا کرتی تھی جو حکمرانوں کو ہم وقت سیدھا رکھا کرتی تھی۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جب سے ہم نے حضور کی سیاست کو خیر آباد کہہ کر حضور کی سیاست کو خیر آباد کہہ دیا اور علماء و صلحاء کو مدارس و مساجد تک محدود کر دیا، تب سے ہماری تاریخ عظیمتوں کا ایک حصہ بن کر رہ گئی۔ کاش کہ ہم دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوتے کہ اس دین اسلام میں سیاست کی کیا اہمیت ہے۔ اگر اس دین اسلام میں ایک طرف روحانیات و عبادات کے مدارس و مساجد ہے تو دوسری طرف سیاست و قانون کے پرچم بھی ہے، کیونکہ اس کے پشت پر سیاست و حکومت کی صورت میں قوت کا ہونا ایک لازمی چیز ہے، کیونکہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔